بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں کی گمراہی کے لیے 3 باتیں کافی ہیں۔ نمبر 1، کوئی شخص لوگوں کی ان باتوں پر برائی کرے جو خود کرتا ہے۔ آج ہر برائی کرنے والا اپنے گریبان میں جھانکے تو یقیناً شرمندہ ہو جائے۔ نمبر 2، کسی شخص کو دوسرے لوگوں کے تمام عیب نظر آئیں اور وہی عیب اپنے میں ہونے کے باوجود دکھائی نہ دیں۔ نمبر 3، کوئی شخص اپنے ساتھی کو خواہ تکلیف پہنچائے۔ بعض لوگوں کو اسی میں لطف آتا ہے کہ خواہ دوسروں کو ستاتے رہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کسی ظالم کی مدد کرے گا یا اسے کوئی ایسی تدبیر بتائے گا جس سے وہ کسی مسلمان کا حق دبائے تو اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہوگا اور ظلم کا بوجھ اس پر بھی رہے گا۔ کسی نے کہا، سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو نیکی اور صداقت کے سلسلے میں اپنے نفس کے ساتھ بخل کرے، اور سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کر کے خود پر ظلم کرے۔ ایک بزرگ سے کسی شخص نے دریافت کیا، ہم علم کی باتیں سنتے ہیں لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا، تمہارے اندر 5 باتیں ہیں جن کی وجہ سے تم ان نعمت سے محروم ہو۔ نمبر 1، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ نمبر 2، گناہ کے بعد استغفار توبہ نہیں کرتے۔ نمبر 3، جتنا جانتے ہو اس پر عمل نہیں کرتے۔ نمبر 4، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہو لیکن ان کی ابتدا نہیں کرتے۔ نمبر 5، مردوں کو دفن کرتے وقت عبرت حاصل نہیں کرتے۔ کسی بزرگ کا قول ہے، جو 7 باتوں کا اہتمام کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے نزدیک شریف ہوگا اور اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے، چاہے سمندر کے جھاگوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، اور یہ شخص ایمان کا ذائقہ پائے گا، اس کی زندگی اور موت دونوں بہتر ہوگی۔ وہ 7 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، ہر کام کرنے سے بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 2، ہر کام سے فارغ ہو کر الحمدللہ کہنا۔ نمبر 3، لغو کام یا گناہ کے بعد استغفر اللہ کہنا۔ نمبر 4، آئندہ کے لیے کوئی بات کہے تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہنا۔ نمبر 5، ناگوار بات پر لا حول ولا قوت الا باللہ آیت العظیم پڑھنا۔ نمبر 6، مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا۔ نمبر 7، ہر وقت کلمہ توحید کا ورد رکھنا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 3 چیزوں کو اللہ تک پہنچنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، یعنی ان کی قبولیت میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ کی گواہی۔ نمبر 2، قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا۔ نمبر 3، باپ کی دعا اولاد کے لیے، مظلوم کی بد دعا ظالم کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی زندگی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے بشرطے کہ کسی ناجائز کام یا رشتے ناطے ختم کرنے کے لیے دعا نہ کرے، یا تو دنیا میں اس کی خواہش پوری کر دی جاتی ہے یا آخرت میں ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، یا پھر اس کی وجہ سے کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے یا کوئی گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب قیامت میں اللہ تعالیٰ بندے کو ان دعاؤں کا ثواب مرمت فرمائیں گے جو بظاہر دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، تو اس کی کثرت دیکھ کر بندہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبادت میں دعا کی وہی حیثیت ہے جو کھانے میں نمک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اس وقت تک خیر و بھلائی میں رہتا ہے جب تک جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ نے عرض کیا، جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، یہی کہ دعا کرتے کرتے یہ کہنے لگے کہ میں برابر دعا کرتا رہتا ہوں مگر قبول ہی نہیں ہوتی، اتنے دن گزر گئے دعا کرتے کرتے مگر ابھی تک قبول نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، میں کس وقت دعا کروں کہ قبول ہو جائے؟ فرمایا، موسیٰ، میں رب ہوں، تم بندے ہو، جس وقت بھی دعا کرو گے قبول کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وقت کی تعین پر اصرار کیا تو فرمایا، رات کی تاریکی میں دعا کیا کرو، وہ قبولیت کا خاص وقت ہے۔ اللہ ذکر کے اندر 5 خوبیاں ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔
نمبر 2 فرمانبرداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 3 شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 4 رقت قلب۔ نمبر 5 گناہوں سے پرہیز کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر افضل عبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کے لیے اوقات اور مقدار متعین کی ہے، مگر ذکر کے لیے فرمایا اے ایمان والو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں 3 چیزیں نہایت دشوار ہیں۔ نمبر 1 اپنے نفس سے انصاف کرنا۔ نمبر 2 مال میں بھائی سے ہمدردی کرنا۔ نمبر 3 اللہ کا ذکر، جس کے بغیر دل کو سکون نصیب نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے تو اس کا گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے۔ کسی بزرگ نے فرمایا اللہ کا خوف گناہوں سے روکتا ہے، امید سے اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، موت کو یاد کرنا فالتو دنیا اور فالتو باتوں سے بے نیاز کرتا ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے اپنے اندر 3 باتیں پیدا کر لیں اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ نمبر 1 تنگ دستی میں خرچ کرنا۔ نمبر 2 خود سے انصاف کرنا۔ نمبر 3 سلام کو پھیلانا۔ کسی بزرگ نے فرمایا 4 آدمیوں میں کوئی بھلائی نہیں۔ نمبر 1 درود پاک میں بخل کرنا۔ نمبر 2 اذان کا جواب نہ دینے والا۔ نمبر 3 نیک کام میں کسی کی مدد نہ کرنے والا۔ نمبر 4 نمازیوں کے بعد اپنے اور تمام مومن کے لیے دعا نہ کرنے والا۔ عبداللہ انطاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل کا علاج 5 چیزوں میں ہے۔ نمبر 1 بزرگوں کی صحبت۔ نمبر 2 تلاوت قرآن پاک۔ نمبر 3 حرام مال سے پرہیز۔ نمبر 4 آخر رات میں اٹھ کر تہجد پڑھنا۔ نمبر 5 صبح صادق کے وقت عاجزی سے دعا مانگنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کو 5 چیزیں مل گئیں وہ دوسری 5 چیزوں سے محروم نہیں رہے گا۔ نمبر 1 جس کو شکر کی توفیق ملی وہ نعمتوں کی زیادتی سے ہرگز محروم نہ رہے گا۔ نمبر 2 جس کو صبر کی توفیق مل گئی وہ ثواب سے محروم نہ رہے گا۔ نمبر 3 جس کو توبہ کی توفیق ملے گی وہ اس کی قبولیت سے محروم نہ رہے گا۔ نمبر 4 جس کو استغفار کی توفیق دی گئی وہ مغفرت سے محروم نہ ہوگا۔ نمبر 5 جس کو دعا کی توفیق دی گئی وہ عذابت سے محروم نہ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کلمہ زبان پر نہایت آسان ہے، عمل کے ترازو میں بہت وزنی ہے اور اللہ کو بےحد پسند ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ترجمہ پاک ہے اللہ اور تعریف کے لائق، پاک ہے اور بڑا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کو بےحد پسند ہیں۔ نمبر 1 بدلے کی قدرت رکھنے کے باوجود بھی معاف کرنا۔ نمبر 2 میانہ روئی اختیار کرنا دین اور دنیا کے معاملات میں۔ نمبر 3 اللہ کے بندوں پر رحم کرنا، جو مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تم پر مسلمانوں کے 4 حق ہیں۔ نمبر 1 احسان کرنے والے کی مدد کرنا۔ نمبر 2 گنہگار کے لیے استغفار کرنا۔ نمبر 3 حاکم کے لیے دعا کرنا۔ نمبر 4 تائب سے محبت کرنا۔ پھر فرمایا ہر مسلمان کے دوسرے پر 6 حق ہیں جس کا ادا کرنا ہر ایک کے ذمے ضروری ہے۔ نمبر 1 اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ نمبر 2 مریض کی عیادت کرنا۔ نمبر 3 جنازے میں شریک ہونا۔ نمبر 4 ملاقات پر سلام کرنا۔ نمبر 5 نصیحت کی خواہش پر نصیحت کرنا۔ نمبر 6 چھینک پر الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری امت کے بہت سے لوگ نماز روزہ کی کثرت کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ ان کے دلوں کی سلامتی، سخاوت اور مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی و غمخواری ان کو جنت میں لے جائے گی۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔